بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، فٹ ہوں گے اور اپنے لائف کے مزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوستو، ہم ناؤن، پروناؤن اور ایجیکٹیو کا سیریز تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ناؤن، ایجیکٹیو اور پروناؤن کا سیریز دیکھنا ہے تو آپ پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر آپ کو پورا ڈیٹیل مل جائے گا۔ اور آج سے ہم ورب کا سیریز شروع کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ورب کو بریفلی انٹروڈیوس کریں گے کہ ورب اصل میں ہے کیا اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ our lecture. In this lecture we will start from the origin of verb, that how it's originated, and then we will move toward a brief intro and a brief description of verb, and at last we will explain that why verb is considered the central element of a sentence. پہلے ہمارے پاس ہے origin of verb کہ ورب کو کس زبان سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ لیٹن اور لاطینی زبان وربم سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے a word، ایک لفظ۔ تو ورب کو ورب کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ لینگویج کا اور یہ سینٹنس کا بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ورب واحد ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا ورڈ ہے جس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر ہم جملے کو جملہ نہیں کہہ سکتے۔ Now we have a brief intro of verb. تو verb وہ word ہے that tells something about a person or thing، جو ہمیں کسی پرسن یا کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج دیتا ہے۔ یا verb وہ لفظ ہے جو ہمیں ناؤن کے ایکشن یا اسٹیٹ کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو اور اس ڈسکرپشن کو اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں تو verb وہ لفظ ہے جو ہمیشہ زمانے کا محتاج رہتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ زمانے ہمارے پاس تین ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ یہ ہمارے پاس تین زمانے ہیں اور ورب جو ہے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے کا محتاج رہتا ہے۔ اگر ہم ماضی میں بات کریں گے تو ورب کا ایک فارم آئے گا، اگر ہم پریزنٹ اور حال کی بات کریں گے تو ورب کا دوسرا فارم آئے گا، اگر ہم فیوچر اور مستقبل کی بات کریں گے تو ورب کا تیسرا فارم آئے گا۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل that how verb is dependent on tenses. Let's say speak. اگر ہم ورڈ speak کو سمپل پاسٹ میں یوز کریں گے تو اس کے سینٹینس اسٹرکچر میں ہم سیکنڈ فارم لگائیں گے۔ اس کا ایگزامپل ایسے آئے گا کہ he spoke، وہ بولا۔ اسی طرح اگر ہم اسے سمپل پریزنٹ میں یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس بیس فارم آئے گا he speaks۔ اور اسی طرح اگر اس ورڈ کو ہم سمپل فیوچر میں یوز کریں گے ہم اسے بیس فارم میں یوز کریں گے۔ اس کا ایگزامپل آئے گا کہ he will speak۔ تو ان تینوں ایگزامپل سے ایک بات واضح ہوئی کہ ورب جو ہے، فعل جو ہے، یہ ہمارے پاس ہمیشہ زمانے کا محتاج رہتا ہے۔ جس طرح ٹینس چاہتا ہے اسی طرح ورب میں تغیر اور تبدل آتا ہے۔ اور دوسری بات ورب میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا میننگ کیری کرتا ہے، اس کا اپنا میننگ ہوتا ہے، چاہے یہ اکیلے آئے یا کسی سینٹینس کا حصہ بنے۔ جیسے ہم نے کہا اسپیک، تو اسپیک کا مطلب ہے بولنا۔ اب اس ورب کو اگر ہم اکیلے یوز کریں جیسے اسپیک تو یہ اپنا میننگ کیری کرتا ہے، یا اسے ہم سینٹینس کا حصہ بنائیں تو بھی یہ اپنا میننگ کیری کرے گا۔ تو یہ ہوا ورب کا بریف انٹرو اور بریف ڈسکرپشن۔ ورب ہمیں تین چیزوں کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ نمبر 1، what the person or object is doing، کہ فاعل اور سبجیکٹ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس کا ایکشن کیا ہے، اس کے ایکشن کے بارے میں ہمیں نالج دیتا ہے۔ اس کا ایگزامپل اگر ہم لے he runs، وہ دوڑتا ہے، تو اس سینٹنس میں ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، اور رنس یہ ہمیں سبجیکٹ کے ایکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ سبجیکٹ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ نمبر 2، what is done to a person or thing، کہ پرسن کو یا کسی آبجیکٹ کو، کسی چیز کو کیا ہوا، اس کے اسٹیٹ کے بارے میں، اس کی حالت کے بارے میں ہمیں نالج دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے گلاس از بروکن، تو اس سینٹنس میں گلاس ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے اور یہ بروکن ورڈ جو ہے یہ ہمیں گلاس کے بارے میں نالج دیتا ہے کہ what is done to the glass۔ اینڈ نمبر 3 کہ what the person or thing is، یہ بھی ہمیں کسی پرسن، کسی فاعل یا کسی چیز کے اسٹیٹ کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ اس کا ایگزامپل ہمارے پاس ہے احمد از alive، تو اس سینٹنس میں احمد ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، احمد ہمارے پاس ایک پرسن ہے، اور alive ورڈ جو ہے یہ ہمیں احمد کے اسٹیٹ کے بارے میں
اور اس کے سچویشن کے بارے میں، اس کے حالت کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ورب ہمیں پرسن یا کسی چیز کے ایکشن ایز ویل ایز اس کے اسٹیٹ کے بارے میں نالج دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے دیٹ وائی ورب از کنسیڈرڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سینٹرل ایلیمنٹ آف اے سینٹینس، کہ ورب کو کیوں جملے کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ تو اس کے ہمارے پاس 2 مین ریزن ہے۔ پہلا ریزن اس کا یہ ہے کہ سینٹینس از ڈیپینڈنٹ اپان ورب، سینٹینس کا دار و مدار ورب پر ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک سینٹینس ہو اور اس میں ورب نہ ہو تو اس کو ہم سینٹینس نہیں کہہ سکتے، ایسے جملے کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ ورب کے بغیر جملہ اپنا میننگ نہیں دیتا، ورب کے بغیر جملہ سینس لیس ہوتا ہے، میننگ لیس ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سینٹینس کے لیے 3 امپورٹنٹ تھنگس ہے۔ پہلا ہمارے پاس ہے سبجیکٹ، دوسرا ورب اور تیسرا آبجیکٹ۔ اگر ہم کسی سینٹینس سے سبجیکٹ ہٹا لیں تو اسے ہم جملہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اگر ہم آبجیکٹ کو ہٹا لیں اسے بھی ہم سینٹینس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی سینٹینس سے ورب کو ہٹا لیں تو پھر اسے ہم سینٹینس اور جملہ نہیں کہہ سکتے۔ تو چلو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہی پلیز کرکٹ، اس سینٹینس میں ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، کرکٹ آبجیکٹ ہے اور پلیز یہ ہمارے پاس ورب ہے۔ تو اس سینٹینس میں سے اگر ہم سبجیکٹ ہی کو ہٹا لیں تو باقی کا جملہ پلیز کرکٹ یہ ہمیں پورا سینس دیتا ہے، پورا میننگ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آبجیکٹ کرکٹ کو ہٹا لیں تب بھی ہمارے پاس رہتا ہے ہی پلیز، تو یہ بھی ہمیں ایک پورا میننگ اور پورا سینس دیتا ہے کہ وہ کھیلتا ہے۔ پلیز یہاں پر ہمارے پاس ورب ہے، لیکن اگر ہم اس ورب کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس رہے گا ہی کرکٹ، تو یہ ہمیں پورا میننگ اور پورا سینس نہیں دیتا کہ what is done by the subject to the object۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ verb is considered the most important and central element of a sentence۔ Here our lecture ends۔ If there is any question related to English grammar, you can ask it through comments, and at last take care of yourselves۔ Thank you۔ خدا حافظ۔